سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ کامیاب انسان کون ہے اور کامیابی کس طریقے سے پائی جاتی ہے۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں۔ کو دینے والا بنانے کے لیے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو۔ ابھی میری کچھ ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ تھی مالیگاؤں میں۔ آپ کی قوم نے کتنی ترقی کی مجھے بتائیے؟ کہا نہیں ماشاءاللہ کافی ترقی کر۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ آپ کس اعتبار سے کہتے ہیں کہ قوم کا کرائٹیریا جو ہے یہ اس کرائٹیریا کے مطابق ہماری قوم نے ترقی کی؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پڑھ لکھ رہے ہیں بچے لوگ، گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ساری چیزیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک ایک ہی کرائٹیریا ہے اور وہ یہ ہے آپ دیکھو کہ آپ کی قوم کے اندر لینے والے بڑے یا دینے والے بڑے۔ اگر لینے والوں کی تعداد بڑی ہے تو آپ کی قوم ترقی نہیں کی، اور اگر دینے والوں کی تعداد بڑھی ہے تو آپ کی قوم نے ترقی کی ہے۔ یہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ سرکار دینے والا بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی آبرو محفوظ نہیں ہوتی، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیں محنت کر کے، مشقت کر کے، ایجوکیشنل اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ایز اے ایمپلائی جاب کرتے ہیں ان کی بھی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ صبح اگر ان کو 10 بجے کا کہا گیا تو جان بوجھ کر 10:30 بجے ہی آئیں گے، اس لیے کہ وہ 10 بجے آنا یہ سمجھیں گے کہ یار چلتا ہے۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے، اس کی عزت کبھی نہیں بن سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میری نظر کے اندر ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں کہ جو آج بڑے بزنس مین بن گئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب وہ ایز اے پارٹنر یا ایز اے ایمپلائی کسی اچھے بیپاری کے ساتھ کام کرتے تھے تو ان کا ٹائم پر آنا، بھرپور محنت کرنا، اسے دیکھ کر بہت سارے بیپاریوں نے اسے اپنا ورکنگ پارٹنر بنا لیا۔ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میری زندگی میں دیکھی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ تو محنت شرط ہے، کسی کی محنت کو اللہ عز و جل رائگاں نہیں فرماتا، اور ہر محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، پہلا انٹینشن پرفیکٹ ہونا چاہیے، نیت ہماری درست ہونی چاہیے، دوسری چیز محنت کے اندر قطعی طور پر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز وقت کی قدر کرنا، ٹائم۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ٹائم کتنا قیمتی سرمایہ ہے تو لوگ اسے خریدنے کے لیے، اگر ٹائم بیچا جانے والا ہو تو خریدنے کے لیے درہم اور دینار خرچ کر کے ٹائم خرید لیں۔ ٹائم اتنا قیمتی ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ۔ آپ نے یہ پیسے خرچ کیے، ٹور والے کو آپ نے دیا، آپ یہاں سے پہنچے مکہ شریف، آپ نے حج تمتع کیا ہے تو آپ نے عمرہ کر لیا۔ اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ کو 7 تاریخ کو رات طواف زیارت کے پہلے کی سعی اور نفل طواف کر کے پھر آپ کو جانا ہے مینا کی طرف۔ آپ نے یہ بھی کر لیا، مینا آپ پہنچ گئے، اور پھر 9 تاریخ کی صبح کو آپ عرفات کے لیے نکلنے کی بجائے آپ سوئے رہے، وہیں رہے، اور زوال کے بعد سے لے کر جو وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 تاریخ کا، آپ اس پیریڈ کے اندر عرفات کے میدان نہ پہنچے، نہیں پہنچے۔ آپ نے سوچا بھیڑ بہت ہے، رش بہت ہے، میں دوسرے دن اکیلا جا کر کے ہو کر کے آ جاؤں گا، حج ہوگا آپ کا۔ آپ کے 12 لاکھ فنش، آپ کا حج نہیں ہوا۔ پتہ چلا اسلام میں ٹائم کی اتنی اہمیت ہے
کہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر فرمایا، اگر اس وقت سے ہٹ کر کے آپ اپنی مرضی کا وقت یوز کریں گے، آپ کی عبادت بھی نہیں ہوگی، آپ کا حج بھی نہیں ہوگا۔ آپ صبح کو لے لیجئے، فجر کی نماز، طلوع آفتاب کا وقت اگر آپ سمجھ لیجئے 6:13 یا 14 یا 15 ہے، آپ نے رات بھر عبادت کی، 4 بجے آپ سوئے، اور 4 بجے سونے کے بعد آپ صبح اٹھے 6:12 پر وضو آپ کا ہے، بیٹھے رہے، سوچا کہ چلو طلوع آفتاب کے بعد میں نماز پڑھ لوں گا، 1 منٹ تاخیر ہوئی، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 6:13 سے پہلے جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بعد آپ 50 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں ادا نہیں، قضائی لکھی جائے گی۔ روزہ آپ نے رکھا، اور روزہ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ صبح صادق فجر، آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اذان تک ہم کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، تو اذان کی آواز تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اگر وقت پر اذان، جیسا کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح صادق کے کچھ منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے اور آدمی اس وقت تک کھاتا رہے، تو اس کے بعد مطلب تھوڑا سا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اس نے، تو دن بھر فاقہ لکھا جائے گا، روزہ نہیں۔ ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت 5 منٹ پہلے اس نے سوچا کہ بہت بھوک لگی، چلو کھا، 5 منٹ کا ہی تو معاملہ ہے، کوئی لمبا معاملہ تو نہیں، پورا وقت، تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسلام کا پورا نظام ٹائم کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر ٹائم ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوٹیلائز کرتا ہے، ٹائم کو پرفیکٹ یوز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹائم کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 کویشچن کے وہ جواب نہ دے دے۔ پہلا کویشچن ہی ٹائم کا ہوگا، اور وہ یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، بندے تو نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، پہلا کویشچن۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت ایزی ہے، لا تزول آیا ہے، یعنی اپنی جگہ سے قدم ہل نہیں سکیں گے، اور پہلا کویشچن ہوگا بندے تو نے عمر کس کام کے اندر گزاری۔ باقی کویشچن تو ایک طرف رکھیے، اگر یہی پہلے کویشچن کے جواب کو ہم پوری عمر کو چھوڑیے، صرف آج کے ایک دن کے بارے میں اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ بندے آج کا دن تو نے کس کام میں گزارا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا، تو پوری عمر کی بات تو بہت دور کی رہی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ دنیا میں وہ بندے کامیاب رہتے ہیں جو بندے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں، اور وقت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی وقت کامیاب ہوگا جو ٹائم کی قدر کرے گا، ایک بزنس مین بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا، ایک ایمپلائی بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ٹائم کی قدر کرے گا۔ تو جب تک کہ ٹائم کی قدر نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھ لیں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کامیاب انسان آپ تلاش کریں گے، ہر کامیاب انسان کی زندگی کے اندر ان کا ٹائم شیڈول سیٹ ہوگا، اور ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ان کی پلاننگ آپ کے سامنے ہوگی۔ میں ایک بات رہ گئی مجھے جو عرض کرنی تھی محنت کے حوالے سے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں بہت زمانے سے حضرت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، سنتا رہتا ہوں میں، لوگ آتے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، لیکن اگر نماز ہم نے ادا کی، انگوٹھا لگا کہ نہیں لگا،
انگلیاں لگی کہ نہیں لگی، وضو درست تھا کہ نہیں تھا. اگر یہ ساری چیزیں ہماری پرفیکٹ نہیں ہیں اور ہم نے نماز ادا کی تو مکروہ تحریمی بھی ہو رہی ہے، واجب الاعادہ بھی ہو رہی ہے، اور نماز کی برکات ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتی، اس لیے کہ نماز کے مسائل کو ہم نے جانے بغیر یا نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسی ہم نے نماز نہیں پڑھی. محنت کا بھی ایسی مسئلہ ہے، کروڑوں لوگ محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب چند ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آج جو چیز ایک خاص طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ محنت کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے. جب تک کہ محنت کا طریقہ آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کی محنت صحیح معنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گی. تو اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم محنت کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کپڑا مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھی شرٹ ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برانڈیڈ کے بھی شرٹ ملتے ہیں، لیکن اتنا گیپ کیسے، اتنا فرق کیسے کہ آپ برانڈیڈ لیتے ہیں تو 20,000 کا اور نارمل لیتے ہیں تو آپ کو 2,000 کا مل جاتا ہے. تو اس میں کپڑے کی فنیشنگ، کپڑے کا معاملہ، پھر بٹن کا معاملہ، پھر اسٹیچ کا معاملہ، فنیشنگ کا معاملہ، یہ ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس محنت کا صلہ اسے پرفیکٹ مل جاتا ہے. تو یہ ہمیں زندگی میں سمجھنا ہے اور اسے دیکھنا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز آئی وقت کی قدر کرنا، اپنے ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرنا. اور جو ٹائم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے. چوتھی چیز سادگی. اپنی لائف کو ہمیشہ ایسی رکھیں کہ اس طریقے کی لائف ہمیشہ گزارنے کے اندر ہمارے لیے ایزی ہو. اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کب اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کب اس کے ساتھ کس قسم کی پوزیشن آنے والی ہے. تو اپنی لائف کو ہمیشہ سمپل رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب لائف کو سمپل اور سادہ رکھیں گے، خوراک سے لے کر ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اللہ عز و جل ہمیں ضرور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا. اب آج کے دور کے اندر سادگی سے جو چیز روکتی ہے اور ایک مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ دنیا، یار دنیا کیا سوچے، ایک وہ دنیا کا یہ تصور، دنیا کو دنیا دنیا دنیا، یہ ایک جو مینٹلٹی ہے نا، تو یہ مینٹلٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں. یعنی جھوٹی امید، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طریقے سے ہماری لائف اسٹائل، لیونگ اسٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں. اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹین کریں گے تو یہ ہوگا، سوائے یہ جھوٹی امید کے نتھنگ اور کوئی چیز نہیں. یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طریقے کے ارمان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں. میں نے تو آج ایک دوسری آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مکر و فریب کا.
یعنی امید دلاتا ہے ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے۔ تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ماشاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سب کافی حد تک دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں، لیکن میکسیمم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے سے امیدیں دلائی جا رہی ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سب آ رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، اور سب غلط چیز۔ یہ شیطان امید دلاتا ہے، تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امید دلاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امید دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، درمیان میں مڈل میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے، دو بزرگ کا قول ہے، دو بزرگوں کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا نا تو اسے فضول خرچی نہیں کہتے۔ نیک کمائی سے مراد، نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کیے، ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیے، جائز کاموں میں خرچہ کیے، یہ اس کو اسراف نہیں کہتے، اس کو فضول خرچی نہیں کہتے۔ تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا۔ تو دوسرے بزرگ نے فوراً فرمایا، بزرگوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا، ہم اور آپ بیٹھے تو ہماری باتیں اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کی باتیں ان کے اعتبار سے۔ تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، فرماتے فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو فضول خرچی نہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو وہ فضول خرچی نہیں، اور فضول خرچی اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ تو اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیں وہ راہ اپنانی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنائی۔ تو ہوگا کیا، میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ سید الرسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم فرش پر، دوسرا عرش پر۔ جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن بہت تیزی سے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر سو رہے تھے اس چٹائی کے نشان حضور کی پیٹھ پر تھے۔ تو فاروق اعظم سے نہ رہا گیا اور عرض کرنے لگے سرکار قیصر و کسریٰ تو نرم گدوں پر آرام کریں اور آپ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام کرتے ہیں، اگر حضور اجازت دیں تو حضور کے لیے بھی بہترین بستر کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک مزاج دینا تھا، مزاج دینا تھا، ہم اور آپ اس طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے ایک جامع اصول کے تحت کہ اپنی لائف کو سمپل رکھو، اپنی لائف کو بہت ایزی رکھو، تاکہ کیسے بھی وقت، کیسا بھی وقت آ جائے زندگی گزارنے کے اندر کوئی دشواری نہ ہو۔ اور جو انسان کی زندگی سادگی میں ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہر وقت جو ہے ایزی رہتا ہے، آسانی سے اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کامیابی کی 5ویں بات، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھے لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، اچھے کام کی قدر کرو، اچھے لوگوں کی قدر کرو، پیسوں کی قدر کرو، مکان کی قدر کرو۔ اب قدر کرنے، کھانے کی قدر کرو۔ میں قدر پر ایک حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔
ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا, اسے صاف کیا اور تناول فرما لیا, اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے, اور یہ ایسی عزت والی چیز ہے کہ جب کسی گھر سے چلی جاتی ہے نا تو پلٹ کر نہیں آتی, اس لیے اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو. تو قدر کرنے والا, میں آپ کو بتاؤں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے, موقع بھی عطا فرماتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ یو کے جاتے تھے, اور ابھی میرا خیال ہے 3-4 مہینے پہلے گئے تھے, جون میں بھی ہم لوگ گئے تھے. لیکن اس سے پہلے والی پوزیشن میں اور جون میں نے فرق محسوس کیا. میری تھوڑی سی عادت ہے, میں سیکھتا رہتا ہوں کچھ بھی. میں نے جون میں فرق محسوس کیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیڈ روم سے سمجھ لیجئے کہ لائٹ آن ہے اور ہم اتر گئے تو آتے تھے تب بھی لائٹ آن ہی نظر آتی تھی. لیکن اب کی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے جاتے تھے پیچھے سے آ کے کوئی لائٹ آف کر دیتا تھا. تو میں نے سوچنے کی کوشش کی ابھی ایسا کیوں, تو ابھی الیکٹریسٹی کا بل اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب لوگ قدر کرنا شروع کر چکے. یہ قدر پہلے سے ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ فضول پنکھا نہ چلتا ہو. یہ قدر کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور میں اگر قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پلیٹ کے اندر ایک دانہ بھی نہ چھوڑو, پتہ نہیں کس دانے میں اللہ نے زندگی بھر کی روزی لکھی ہے. یہ دانہ ایک دانے کے حوالے سے. اور ذرا دیکھیں ہماری ناقدری کا حال کیا ہے. پانی کی ناقدری ایک عادت, یعنی ویسٹرن کلچر اتنا آ گیا کہ آدھا گلاس پانی پی کر آدھا پھینکنا, آدھا کولڈ ڈرنک پی کر آدھا پھینکنا, آدھا کھانا کھا کر آدھا پھینکنا, یہ ساری چیزیں. تو یہ ناقدری جو ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی. میں آج ہی کا واقعہ آپ کو بتاؤں. میں جو ہے وہ دربھنگا بہار سے بامبے آ رہا تھا. فلائٹ کے اندر میرا ناشتہ بک تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا. تو میں نے جو ہے وہ ایئر کرو سے کہہ دیا کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا, مجھے آرام کرنے دینا, اور فلائٹ جب لینڈ ہوگا نا تو میں اپنا ناشتہ لے لوں گا. میں نے چھوڑا نہیں ناشتہ. میں اترا, مطلب جب فلائٹ لینڈ ہوا اور جب فلائٹ سے نکلنے لگا, بہت اچھا ایئر کرو تھا. مجھے زندگی میں بہت کم ایسے ملتے, لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں نے جب اس سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, بولے ہاں سر میں پیک کر دیتا ہوں, بہت اچھا ہے کہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے. یہ سینٹنس اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے بک کرایا تھا, اپنا پیسہ آپ ویسٹ نہیں کر رہے, آپ میں پیک کر کے دیتا ہوں. اس نے پھر مجھے پیک کر کے دیا. اور اتفاق سے جو ڈرائیور مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آیا تھا, مجھے ہاسپٹل جانا تھا, گھر پہنچ کر فوراً میسز کو لے کر, تو مجھے معلوم تھا کہ بیچارہ کھائے گا کہ میں اس کے لیے رکھ لیا تھا. اور میں نے ڈرائیور کو کہا کہ میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, تم کہاں جاؤ گے ہوٹل میں کھانے کے لیے, یہ کھانا تم کھا لو, ویسٹ مت کرو. جو بندہ قدر نہیں کرتا نا اور ضائع کرتا ہے, پھر وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی, چاہے وہ پانی ہو. آخر کبھی آپ نے سوچا یہ جو چھینک آتی ہے نا, تو چھینک پر الحمدللہ کہنے کا حکم. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. شکریہ.